الحمدللہ ہمارے یہاں پر روزانہ مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو آج کا سب سے پہلا مسئلہ ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا مقتدی امام کے پیچھے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے گا؟ مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا نماز میں قیام کی کیا مقدار ہے، کتنی دیر کھڑا رہے گا؟ مثلاً امام صاحب رکوع میں ہیں، مقتدی نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، امام صاحب تو رکوع میں ہیں لیکن پیچھے پڑھنے والا فوراً آ کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیا، اس کے بعد رکعت میں ہاتھ باندھ لیا۔ اب کتنی دیر ٹہرنے کے بعد رکوع کرنا چاہیے؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ آتے ہیں فوراً رکعت باندھتے ہیں، فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، ایسا جانا صحیح ہے یا کچھ مقدار ٹہرنا چاہیے؟ یہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرات کی سنت ہے اور مقتدی پر قرات نہیں ہے، اس لیے وہ امام کے پیچھے اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ اگر امام رکوع میں ہو تو مقتدی کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے، تکبیر تحریمہ کے بعد مزید کچھ دیر انتظار کرنا اور کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہے گا ہاتھ باندھ لے گا، اس کے بعد فوراً رکوع میں پہنچ جائے، وہ فرضیت ادا ہو جائے گی۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ہے، اچھا پہلے سوال سے ہی متعلق یہ بھی مسئلہ ہے، اگر اس طرح فوراً ہاتھ باندھ کر رکعت باندھ کر فوراً رکوع میں چلا جائے تو ثنا نہیں پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ثنا پڑھنا تو سنت تھا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، امام صاحب رکعت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا لیکن ابھی امام صاحب رکوع میں نہیں گئے، اسی طرح رکعت میں یعنی قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، آنے کے بعد رکعت باندھ لیا، اللہ اکبر بول کر رکعت باندھ لیا، تو اس کے لیے ثنا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، جہری نماز ہے، امام صاحب ابھی سورہ فاتحہ شروع نہیں کیے تھے، جہری نماز کا مطلب جس میں امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، ان نمازوں میں امام صاحب ابھی سورہ فاتحہ شروع نہیں کیے تھے، اس سے پہلے مقتدی آ کر نماز میں جماعت میں شریک ہو گیا، تو ایسا مقتدی امام کے شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑے گا۔ اگر امام صاحب کے سورہ فاتحہ شروع کرنے کے بعد آیا تو پیچھے والا مقتدی ثنا بھی نہیں پڑے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ اچھا ظہر اور عصر کا کیا مسئلہ ہے؟ ظہر اور عصر میں امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کرے ہیں نہیں کرے ہیں نہیں معلوم ہوتا، تو ایسے وقت میں آدمی خود اندازہ لگا لے کہ میں اس وقت میں اتنی دیر سے پہنچا ہوا ہوں کہ میں امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کر چکے ہوں گے، تو آدمی خود فیصلہ کر کے ثنا نہیں پڑے گا۔ اگر اس کا غالب گمان یہی ہے کہ امام صاحب ابھی سورہ فاتحہ بھی شروع نہیں کرے، ابھی رکعت باندھے ہیں، تو ایسا آدمی ثنا پڑھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے گھروں میں عموماً ہمارے یہاں پہ جو جانماز وغیرہ ملتا ہے جس پر نماز ادا کی جاتی ہے، اس پر کعبۃ اللہ کی اور مسجد حرام کی اور مسجد نبوی کی تصویر وغیرہ ہوتی ہے، تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یہ صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرمین شریفین یعنی مکے اور مدینے کا جو نقش اور جو تصویر مصلوں پر ہوتی ہے، اس پر پیر رکھنا یا بیٹھنا مناسب نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی مسلمان جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرے گا، انجانے میں ایسا ہوتا ہے تو استغفار کرے، آئندہ سے احتیاط کرے۔ لیکن اگر کسی جانماز پر حرمین کی تصویر اس طرح بنی ہوئی ہے کہ وہ پاؤں کے نیچے نہیں آتی، سجدے کی جگہ پر ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، تو اس میں اہانت کا کوئی پہلو نہیں ہے، بے ادبی کا کوئی اس میں پہلو نہیں ہے، لہٰذا ایسے مصلے پر نماز پڑھنے میں مذائقہ بھی نہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے مصلوں کو خریدنے سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے بہت زیادہ نقش و نگار اور بہت زیادہ ڈیزائن والے مصلوں سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نقش و نگار آدمی کے ذہن کو اپنی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ آدمی سجدے کی جگہ
نگاہ رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا، سجدے کی جگہ دیکھتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، اب سوچو سجدے کی جگہ نقش و نگار بنا ہوا ہے، پھول بوٹے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو آدمی کا ذہن فوراً اس طرف چلا جائے گا، آدمی کے نماز میں دھیان باقی نہیں رہے گا۔ علماء نے تو یہاں تک احتیاط کی بات لکھی ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ احتیاط کی بات ہے، ورنہ تو نقش و نگار والے مصلوں پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ تیسرا ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے اماوس کے تعلق سے۔ اماوس کی رات کے متعلق لوگوں میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، مثلا نصرات، جنات کا اثر غالب ہونا، عملیات کا مؤثر ہونا وغیرہ۔ تو یہ صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا اس رات کے تعلق سے شریعت میں اماوس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، یا صرف ایسے ہی یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں؟ ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس کے بارے میں شریعت سے کوئی تاثیر منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہ اماوس کی رات ہوگی، اس میں ایسا ایسا ہوگا، ایسا ایسا ہوگا۔ بعض عاملین تاریخ یا دونوں میں کسی عمل کو ترجیح دیتے ہیں، عاملوں کی جانب سے اماوس وغیرہ کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، یہ ان کا اپنا عمل ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو ان کا کوئی اپنا تجربہ اور ذاتی کوئی تجربہ ہوگا، ورنہ تو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اماوس کی رات کو یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اماوس کا شریعت میں کوئی خاص دخل نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے بھی اگر کچھ مسئلے ہوں تو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بھی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔